24ویں آیت میں نے ایک دفعہ پھر پڑھی ہے. کل بھی یہی آیت اور اس آیت کا مقدمہ بیان کرنے کی کوشش کی. آیت اللہ کی جانب سے گویا سوال بتانے کے مترادف ہے. امتحان سے پہلے بتا دیا گیا کہ پوچھا کیا جائے گا. یہ ہمارے یہاں پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ میں پوچھوں گا کیا. جب پہلے سے بتا دیا پھر بھی تیاری نہیں ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب پہلے سے بتا دیا گیا کہ تم سے پوچھا کیا جائے گا اور پھر بھی تیاری نہیں ہے، یا لفظوں کو اور بہتر کروں، جب پہلے سے بتا دیا گیا کہ علی پوچھا جائے گا اور تم نے علی کے بارے میں تیاری نہیں کی تو پھر جہنم میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ پہلے سے بتایا گیا وقفوہم، روکو انہیں. قیامت میں اللہ آواز دے گا اپنے فرشتوں کو، انہیں روکو. کنہیں روکو؟ اہل محشر کو روکو. جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں روکو. کوئی سرحد ہے، کوئی بارڈر ہے، کوئی جگہ ہے جہاں روکا جائے گا، روکو. روکو. رکنے کا حکم نہیں ہے، رکوانے کا حکم ہے. یعنی تم رکو نہیں کہہ رہا اللہ، روکو کہہ رہا ہے. یہاں پر بھی شاید وہی تو جگہ ہے جہاں پر اللہ کی پوری قدرت کا اظہار ہوگا. یہاں تو انسان نے اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں، اپنی بغاوتیں، اپنی عناد، اپنی اللہ کی نافرمانیوں کو خوب رچ کر کیا ہے، خوب مزہ لے لے کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. لیکن قیامت میں رکوایا جائے گا، روکو انہیں، ان سے پوچھا جائے گا. اب وہ پوچھا کیا جائے گا؟ ان سنک، زندگی کہاں گزاری؟ ان شبابک، جوانی کہاں گزاری؟ ان مالک، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مگر یہ 3 سوال ایسے ہیں کہ اگر ان 3 سوالوں میں کمزوری رہ گئی اور چوتھے سوال کا جواب اچھا ہو گیا تو پروموٹ کر دیے جاؤ گے. لیکن اگر یہ تینوں سوال اچھے جواب دیے مگر چوتھا سوال ہوتا ہے، وہی پیپر طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی 10واں سوال لازمی ہے. 10 سوال ہیں اور 10واں لازمی ہے. یعنی اگر 9 کر لیے اور 10واں نہیں کیا تو گویا 9 کے 9 نہیں کیے. 10واں سوال لازمی ہے، اس کے بغیر پیپر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. اب اللہ نے جو لازمی سوال قرار دیا ہے نا وہ ہے حب علی. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی میرے. آخری سوال یہ ہوگا ان حبنا اہل البیت. معصوم فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آنکھ سے زیادہ گرم ہے. یہ جو باریک ترین رستہ ہے نا وہ ہے حب اہل بیت. ایک لمحے میں یہ لعنت اللہ کروا دے گا اور ایک لمحے میں یہ علیہ السلام کروا دے گا. آپ نے دیکھا کیسے کیسے ماضی اچھے لوگ جن کا ماضی بہت اچھا تھا مستقبل برباد ہو گیا علی کی دشمنی سے. جو میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں ذرا اپنی گردن ہلائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ تھے، میں اگر نام اور اشارے دوں گا تو لوگوں کی طبیعت پہ گرانی آ جائے گی کسی کی، لہذا ضرورت ہی نہیں آ رہی مجھے. جن کا ماضی بہت اچھا تھا ان کا مستقبل برباد ہو گیا ہے. اور کیسے کیسے لوگ تھے جن کا ماضی بڑا خراب تھا مگر مستقبل حور علیہ السلام بنا گیا. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مستقبل کو اچھا کر دیتی ہے؟ وہ ہے حب اہل بیت، وہ ہے محبت اہل بیت. سارے سوالات کے جوابات اچھے مگر انہیں علی بتانا نہیں آیا تو گویا اس نے سارے سوالات کو غلط کروا دیا. ہزاروں نمازیں، ہزاروں روزے، میں نہیں کہنا بھائی، یہ حدیثوں سے مستفاد میرے الفاظ ہیں. یہ سب جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنے فلاحی کام ہیں، جتنی خدمات کے کام ہیں، وہ سب
گویا ایسے ہیں جیسے ایک کے آگے زیرو بڑھاتا چلا جائے آپ، تو ایک کے آگے ایک زیرو تو 10، دو زیرو تو 100، تین زیرو تو 1000، چار زیرو تو مثلا 10,000. جیسے جیسے زیرو بڑھ رہا ہے نا ملٹیپل ایک مرتبہ کئی برابر نمبر بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جو زیرو 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 بڑھتے جا رہے ہیں یہ ساری عبادتوں کے ہیں، لیکن جو ایک لگا ہوا ہے وہ حب علی ہے. اگر وہ ایک ہٹا دو تو سارے زیرو، اور اگر وہ ایک لگا دو تو سارے زیرو قیمتی ہو جائے گا، ان کا کوئی فائدہ ہوگا پھر. ٹھیک ہے، سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال وہ ہے حب مولا علی، حب اہل بیت کا سوال پوچھا جائے گا. اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھو، ان کے پاس یہ سند ہے یا نہیں. پہلے تو میں بچوں جوانوں سے کہوں کہ جو دنیا میں یہ آزمائش دے چکا ہوگا، محبت اہل بیت کی آزمائش دنیا میں ہونی ہے. یہاں امتحان ہونا ہے، امتحان ہو رہا ہے. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کلاس تو ہماری سب کی ایک ہے مگر نمبر ایک نہیں. ہمارے سب کے نمبر ایک جیسے نہیں ہیں. کسی کا نمبر بہت اچھے ہیں، کسی کے نمبر بہت خراب ہیں، کسی کے نمبر مناسب ہیں، کسی کے نمبر پاس ہونے والے نمبر ہیں. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنی شناخت ہٹا دے وہ تو فیل ہے نا. بھائی اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، حالات کی خرابی پر کہاں جا رہے ہو؟ ملتان جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ وہاں خالہ رہتی ہے. تو بھائی کیا خالہ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حالات کچھ لاہور کے خراب ہیں، ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، عزاداری پر ماتم پر، میں خالہ سے ملنے جا رہا ہوں. تو ہو ایسی زندگی پر جو مولا علی کے نام پر میدان چھوڑ کر چلا جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کل وہ مولا علی کے فضائل ہمارے گھر کی مجلس میں ایک ذاکر نے پڑھے تو ذاکر پہ تو ایف آئی آر ہوئی، مجھ بانی پر بھی ہو گئی. تو کیا مطلب ہے، کیا کریں؟ کہا صاحب یہ تو بڑا غلط ہو گیا، آئندہ تو ہمیں یہ نہیں وہ کرنا ہوگا، وہ نہیں یہ کرنا ہوگا. اگر محبت علی میں، اگر ذکر علی میں، اگر علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوئے میرے اوپر ایف آئی آر کرتی ہے تو اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالوں، اللہ نے مجھے اعزاز عطا کیا. اور میں بانیان سے بھی، ذاکرین سے بھی اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کبھی مولا علی کی محبت میں کوئی ایف آئی آر کٹے تو اللہ کا شکر ادا کرو، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. امتحان ہے جیسے حب علی کا امتحان کہتے ہیں. اگر میں اس پہ گھبرا جاؤں، میں اس پہ پریشان ہو جاؤں، میں ذرا سے اس بات کو اہمیت دے لوں، اس معنی میں قانون ہے، خدا تشریف فرمائے ہے، ہم اپنے حقوق کو، ہم اپنے مسائل کو قانون کے رستے سے حل کرنا جانتے ہیں، جاننا چاہیے. اس رستے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں لینا. اور پھر میں بات کر رہا ہوں جس مملکت کے اندر میری عزیز، میری جان مملکت ہے. میں ویسے بھی خاندانی طور پر اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا بھی ہے، بچایا بھی ہے. ہم کوئی جو ہے وہ کل رات کو سوئے تھے اور صبح پاکستان بن گیا، اس قبیلے کے لوگ نہیں ہیں. توجہ ہے بات کی. لہٰذا کوئی ہمیں حب الوطنی کا پیغام نہ سمجھائے. حب الوطنی اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اور میں ہرگز شیعہ سنی کی بات بھی نہیں کر رہا. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بڑے بھائی جناب حلقدار بخاری صاحب کچھ میرے لیے فرما رہے تھے. میں ان کے حسن ظن پر اور ان کے حسن فکر پر ان کا ممنون ہوں، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں جتنا انہوں نے میرے لیے سوچا اور فرمایا. لیکن اتنا ضرور کہتا جاؤں کہ یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، پاکستان سوچنے والے. قائد اعظم شیعہ، پاکستان بنانے والے. لہٰذا یہ مملکت سنیوں کی بھی ہے اور شیعوں کی بھی ہے. اور جیسے بنانے والے دونوں تھے ایسے بچانے والے دونوں. جتنا حق اس ملک کے اندر فنا کا ہے اتنا ہی حق شیعہ کا ہے.
اور جیسا ابھی فرما رہے تھے بخاری صاحب کی، تو میں کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے. چندہ لیتے وقت تو تم نہیں پوچھتے کہ تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، یا شیعہ حضرات مسجدیں بناتے ہیں تو چندہ لیتے وقت تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سنی کا چندہ نہیں لیں گے. چندہ سب سے لیتے ہو، نماز وہ پڑھے گا جو تمہاری طرح ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، سب کی مسجدیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور میں ان بچوں جوانوں سے نصیحت کروں گا، کہیں نماز کا وقت ہو جائے، کہیں سفر میں آپ ہو، تو جہاں مسجد نظر آ جائے وہاں نماز پڑھو. اس لیے بس اشارے میں بات کروں گا. جائے خالی رہ دیو کی گیرت. پرانے محاورے میں وہ بولتے ہیں خالی جگہ پہ دیو آ جاتے ہیں. تو جگہ خالی مت چھوڑو کہ کوئی دیو آ کے بیٹھے. آپ کی جگہ ہے، ہم سب کی جگہ ہے، ہم سب کا ملک ہے، ہم سب ایک چین پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں. مگر یاد رہے کہ یہ محبت اہل بیت ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس محبت جس کے سوال ہونا ہے، محبت اہل بیت، محبت علی، اس کا سوال ہونا ہے. بہت مشکل کام ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک پیغام، ایک بات سنی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو حضرت نے انہیں یاد کیا اور حضرت کی خدمت میں تشریف لائے. اہل سنت کا بڑا نام ہے، اہل سنت کے علماء میں بڑے عالم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. وہ حضرت کی خدمت میں آئے. حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کہتے ہو، ایسا کہتے ہو. حضرت نے ان کے جو درسوں میں، ان کے پیغامات میں جو باتیں تھیں، وہ حضرت نے ان سے گفتگو فرمائی. کوئی 25-30 موضوعات تھے جو امام صادق نے امام اعظم ابو حنیفہ سے گفتگو کی. ان موضوعات میں ان میں سے ایک موضوع یہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ تم اس آیت کی جو سورہ مبارکہ ہے، قصص کے اندر آیت ہے، تم اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت میں بالتحقیق بالضرور ان سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرے سچے امام نے فرمایا تو یہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے، اللہ رزق کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں کھانا دیا، روٹی دی، پانی دیا، تمہیں میں نے رزق دیا، تو جواب تو اس رزق کے بارے میں. حضرت نے فرمایا اپنی سوچ کو توجہ ہے، اپنی سوچ کو ذرا بلند کرو. حضرت نے فرمایا ہرگز آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اگر کوئی شخص تمہیں کھانا کھلائے اور کچھ مدت کے بعد کہیں تمہاری اس کی ملاقات ہو اور وہ تمہیں یاد دلانے کے لیے یہ کہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگے کہ وہ انسان مجھے اچھا نہیں لگے گا جو کھانا کھلا کے جتاتا ہو. میرے معصوم امام نے فرمایا اچھا میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، خدا کے واسطے کھانا کھلاتے وقت تصویریں مت بنایا کرو. بھائی آپ سب دعوت کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں عزیزوں کی، کھانا کھاتے وقت تو کسی کا چہرہ دیکھنا مکروہ ہے، یہ تصویر کیسے بننا جائز ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان میں سے ایک بیماری ہے. ہم نے مہمان بلایا کسی کو، عزیز چاچا تایا ماموں نانا دوست عزیز پڑوسی کوئی بھی عالم دین ذاکر اہل بیت کسی کو بھی آپ نے اپنے گھر پہ میں نے بلایا اور وہ بیچارہ کھانا کھا رہا ہے، وہ مہمان تو تصویر، بچے بیٹا تصویر تو لو، یہ کھانا کھلاتے ہوئے تصویر لے لو. کیا بتانا چاہتے ہو؟ کھانا کھلایا، ریکارڈ میں رکھنا چاہتے ہو کھانا کھلایا. یہ کریم ابن کریم گھرانے کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. کریم تو کھلا کر جتاتے نہیں ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا ہے، دسترخوان پہ تصویر نہ ہو تو گویا ڈکار ہی نہیں آئے گی. معاف کیجیے گا، پیٹ میں جائے گا ہی نہیں، ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. بہت بد اخلاقی یہی ہے. یہ اخلاقی کمزوری ہے کہ ہم کھانا کھلا کر کسی کی تصویر بنائیں. امام نے فرمایا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں وہ شخص مجھے اچھا نہیں لگے گا جو کھانا کھلا کے جتاتا ہو. حضرت نے فرمایا عام آدمی کھانا کھلا کے جتائے تو تمہیں برا لگے، وہ کریم مطلق رزق دے کر جتائے گا کہ میں نے تمہیں روٹی کھلائی. حضرت نے فرمایا وہ کریم مطلق تمہیں روٹی دے کر کیسے جتائے گا کہ میں نے تمہیں روٹی کھلائی.
کہنے لگا پھر حضرت اس کی کیا تفسیر ہے؟ حضرت نے فرمایا اس آیت کی تفسیر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن بھی ضرور بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معصوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ نعمت ہم اہل بیت کی محبت۔ بچہ جوان کوئی کہے صاحب یہ مولانا آج ہم نے آپ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اہل بیت کی محبت کوئی نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جسے ولایت علی نعمت نظر آتی ہے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور اگر تھکے نہیں بیٹھے تو میں غدیر میں لا کر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا لیا تو اللہ نے کہا آج میں نے نعمتیں تمام کر دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بدن صلوات اور بدن ماشاءاللہ۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ ماتا کے بھائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نہیں تھک رہے ہیں آپ، کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یعنی نعمت کا تمام ہونا من کنت مولا فہذا علی، مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے اپنے شعر دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ اچھا شعر تو آپ اچھا سنتے ہیں نا۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ مسلمان روشن ضمیر ہو جا، سفیر روح غدیر ہو جا۔ امیر ہونے کا بس ایک ہی نسخہ ہے کہ تو بھی علی کے در کا فقیر ہو جا۔ بھائی ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے نعرہ نہ لگائے انکار ولایت لکھا جائے گا۔ اچھا بول کے پنجہ کھول کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اور میں یہ نعرہ میں نے نہیں بتانا، خود سمجھنا۔ اچھا بول کے پنجہ کھول کے حسنی حسینی ثقیلان کے لشکر جی آؤ جی کیا کہنے مضمون روشن ہے۔ قیامت میں جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نعمت محبت علی ہے۔ یہ پہنچایا ہے نبی مکرم نے، اس نعمت کو تو سجا کر پہنچایا۔ ایک جوان کہنے لگا کہ ولایت علی اتنا ہی واضح مضمون تھا تو نبی نے صرف آخر میں آ کے غدیر میں کیوں بتایا؟ میں نے کہا بیٹا تم نے مطالعہ نہیں کیا۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی، میں 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہوں۔ ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی نہیں تھا۔ اور اگر آپ سے کوئی کہنا مولانا تاریخ کا انکار کیسے کریں گے آپ؟ تاریخ میں تو نبی ہو کر انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے۔ تو جب کوئی آپ سے کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو آپ ان سے کہہ دیا کریں تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ اگر کوئی مولا علی سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی ہے، یہ بحث ہی بہت روشن ہے۔ میرے نبی کی 63 برس کی نبوی حیات، ظاہری حیات، اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ ساری زندگی نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 جملوں میں کیا کریں گے؟ ہاں ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات ہمارے پاس وقت کم ہو جاتا ہے
اور ہمارے اگر بانیان میں نجم الحسن شاہ صاحب جیسے ہوں تو پھر یہ آواز دے کے ٹوک بھی دیں گے کہ وقت بہت ہو گیا، اتر آئیے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جی مختصر کیجئے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، آپ دیر سے آئے تھے تو بس 5 منٹ میں ہی پڑھیے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، یوم حسین کا مضمون تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور یوم حسین سیمینار کے اندر مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقوی نقل اللہ، انہیں جب ٹائم ملا تو 5 منٹ رہ گئے، نماز مغرب میں اذان ہونے والی تھی، انہوں نے کہا حضور ہم معافی چاہتے ہیں، اصلی صداقت کی خطاب تو آپ ہی کا تھا، مگر کیا کریں اب ٹائم ختم ہو گیا، اب اذان ہو جائے گی تو 5 منٹ میں ہی کچھ فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 1 منٹ میں بات کروں گا۔ اور نقل صاحب مائک پر آئے اور بسم اللہ پڑھ کے فرمایا، کیا موضوع تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نقل صاحب آئے مائک پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ شاہ صاحب نے کہہ دیا تو اب آپ تیار ہیں 2 گھنٹہ سو گئے؟ صحیح ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو آپ سے میں نے اجازت لینی تو یہ آپ کی محبت ہے۔ دیکھیں بات کہاں تک کرتی ہے، اچھی سماعت اچھا بیان بناتی ہے، تو آپ کی سماعت اچھی ہوگی تو میرا بیان بھی اچھا ہوگا۔ جی تو یہ جو کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آج جب افغانستان میں ایک مردے کو، اس کے جنازے کو، اس کے مسیلی کو جس پہ اسے اٹھایا ہوا تھا چارپائی پر، اسے نیچے رکھوایا کہ اس کا چہرہ دکھاؤ، مرد کی ہے عورت کی کا، مرد کی ہے، چہرہ دکھاؤ، داڑھی تھی یا نہیں؟ جب دیکھا داڑھی نہیں تھی تو کہا 80 گوڑے مار کے لگ رہا ہوں۔ تو سب نے مذاق اس لیے بنایا، سب نے اس کے اوپر ہنسی اس لیے اڑائی کہ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ کربلا نے شعور دے دیا۔ ایک مسافر ہے جو ہنس کے شہر میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ مؤذن کی آواز آ رہی ہے، مگر آواز اذان کچھ اور ہے، جیسی ہے ایسی بیان نہیں ہو رہی۔ مؤذن اذان ہی کہہ رہا تھا، یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، حمص والے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا یہ کون سی اذان ہے، یہ حمص والے کیوں کہتے ہیں، یہ اذان کا جملہ ہے ہی نہیں، یہ جملہ یہ کہاں ڈال رہے ہیں؟ تو ایک صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، بھئی آپ کا مؤذن کیا بات کر رہا ہے؟ کہنے لگے کیا کریں، وہ ہمارا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یہ یہودی ہے، سریلا ہے۔ اس کو ہم نے کہا تو اذان کہہ دو، تو کہنا میں تو کہتا نہیں ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سوالے بولتے ہیں، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ یہ کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک پیش نماز ہے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں اٹھائی، عجیب نمازی ہے بھائی، اور پیش نماز کے پیچھے نمازی بھی شب مادے کھڑے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں؟ کہنے لگے کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب آ گئے تھے، رستے میں ایک شیٹ لگ گئی، پیر ان کا نجس ہو گیا، تو نجس پیر انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند صلوات دیا کرتے ہیں محمد و آلہ۔ کھلی بھی ہے، کھلی بھی اوپن جگہ ہے نا، جس کی صلوات کی آواز بہت اچھی آ نہیں رہی، ذرا بلند صلوات دیا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو انہوں نے ایک اور منظر بھی دیکھا، ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے، اور یہ جنازے کی تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، پیچھے 40 آدمی کی تکبیریں دہرا رہے ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور یہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ میں یہ لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، یہ تاریخ ہے جو سنا رہا ہوں۔ تو جب جنازہ مکمل ہو گیا تو استاد نے آگے بڑھ کر کہا حضور یہ تو زندہ ہے، آپ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ کہنے لگا میں کیا کرتا ہوں، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ دین کا مذاق بن جاتا،
شریعت کا تمسخر اڑتا، دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ مختصر بات کریں مگر جامع بات کریں۔ اب مجھ سے اگر کوئی کہے، یہ بچہ کہے کہ صاحب جب اتنی اہمیت کی حامل یہ نعمت عظمیٰ تھی تو نبی مکرم نے آخری سال میں جا کر جب سرکار کی رحلت قریب آ گئی تو غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا علی مولا کی ولایت کا۔ تو نبی مکرم نے اتنی اہمیت کی بات کی تو جیسے نماز بار بار پڑھوائی، جیسے نبی مکرم نے بار بار ہر سال روزہ رکھوایا، کہ علی کی ولایت آخری سال میں جا کے کیوں بیان کی؟ تو میں اس طالب علم سے، اس بچے سے یہ کہوں گا کہ بھائی اگر مجھ سے تم یہ جاننا چاہو نا کہ نبی نے ساری زندگی کیا پہنچایا ہے، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، یا عقیدہ توحید سمجھایا یا عقیدہ ولایت علی سمجھایا۔ نبی کی زندگی کا خلاصہ یہ دو موضوع ہے۔ اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، جو ولایت علی مولا کا اقرار نہیں کرتا، اس کا عقیدہ توحید سالم نہیں ہے۔ میں نہیں بول رہا، خطابت کا زور نہیں ہے، اونچا بول کر آپ سے بات منوانے کا ارادہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مولا رضا نے فرمایا ہے۔ جب میرے مولا نے فرمایا نا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا جو یہ جملہ ہے، یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے، اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ مولا نے فرمایا، محمل آگے بڑھی، 2 قدم محمل آگے بڑھی تھی کہ پھر مولا نے محمل سے پردہ ہٹایا۔ 20,000 سے زیادہ قلم اور کاغذ لیے ہوئے لوگ تھے جو مولا رضا کے ایک ایک جملے کو لکھ رہے تھے۔ میرے مولا نے محمل کا پھر پردہ ہٹایا تو سب سمجھ گئے کہ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو سب قلم تیار ہو گئے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، پھر میں کا پردہ ہٹایا، فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ قلعہ عذاب سے جب بچائے گا جب اس کے شرائط پورے ہوں گے۔ توجہ ہے؟ مولا رضا فرما رہے ولیکن بشروطہا، اور یہ قلعہ، توحید کا قلعہ عذاب سے جب بچائے گا جب اس کی شرطوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا من شروطہا، اور میں رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط۔ یعنی عقیدہ توحید، توجہ ہے، عقیدہ توحید اس وقت مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی جب اس کے شرائط پورے ہوں گے۔ اور عقیدہ توحید کی شرائط میں 8ویں شرط کو امام رضا کہتے ہیں۔ پہلی شرط مولا علی کی ذات، اور آخری شرط کو امام مہدی کہتے ہیں۔ جو ان شرائط کو پورا نہیں کرتا وہ موحد نہیں ہے۔ میں اس وقت آمادہ نہیں ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر بات کروں، لیکن ایک جملہ ضرور ہدیہ کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کے جتنے عدد ہیں نا، اتنے ہی 14 کے عدد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دم کو 14 معصوم کہتے ہیں۔ روح لا الہ الا اللہ آئمہ اہل بیت، کوئی موحد ہی نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ کسی کے کہنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کیا؟ اس کے شرائط ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کا کوئی دائرہ کار ہے جس سے طے ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو بھائی قیمتی چیز چاہنے والے بچا کے رکھتے ہیں اور دشمن اسے برباد کرتے ہیں۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی آپ لاکر میں رکھتے ہیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر قیمتی چیز کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اور چاہنے والے بھی ایسے ہی اس کے اوپر اپنا خرچہ کرتے ہیں، قیمتی چیز کو زیادہ محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں۔ ہم نے محبت اہل بیت کو قیمتی شے جانا ہے، ہم نے اسے کس لاکر میں رکھا ہے؟
ہم نے جس لوکر میں رکھا ہے اسے دل کہتے ہیں. یہ ہمارے دل کے لوکر میں ہے جسے ہم محبت اہل بیت کہتے ہیں.